बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। जब से इमरान खान साहब ने दो सूबों के वज़राए आला को अपने दाएं और बाएं बिठाकर ये ऐलान किया है कि वो इन दो सूबों की असम्बलियां तोड़ देंगे, उसके बाद रोज़ाना हालात एक नई डायरेक्शन में, नए रुख में चल रहे हैं। और इमरान खान के ऐलान के बाद परवेज़ लाई साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू ने एक नई बहस को छेड़ दिया है कि क्या अब परवेज़ लाई साहब जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं या नहीं हैं। दूसरी तरफ पीडीएम की जो क़यादत है उसके जो जोड़ तोड़ और उसके जो अज़ाइम हैं वो ये लग रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से असम्बलियाँ जो हैं उनको बरकरार रखना चाहते हैं। और इस सूरत हाल में अब ये भी एक ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही है कि असम्बलियों को तोड़ने से रोकने के लिए या तो मुल्क में फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी लग सकती है या दूसरी एमरजेंसी लग सकती है, क्योंकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो मुसलसल बिगड़ रहे हैं। तो क्या एक सूबे के हालात की बुनियाद पर आप पूरे पाकिस्तान में एमरजेंसी लगा सकते हैं? तो आज हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया है। क्या कानूनी तौर पर वो अपने इस ऐलान को अमली जामा पहना पाएंगे? कोई मुश्किलात तो नहीं होंगी और कहीं हम एमरजेंसी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? तो इस पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब शुएब शाहीन साहब, और लाहौर में मौजूद हैं जनाब अतात तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए दाखिला और कानूनी अमूर हैं। और इसके अलावा हम खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर भी कुछ देर के बाद बात करेंगे। सबसे पहले शुएब शाहीन साहब, आप ये बताइए कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया असम्बलियाँ तोड़ने का, उस ऐलान में उन्होंने जनरल बाजवा पे बहुत तनकीद की और परवेज़ लाई साहब ने उस तनकीद का बहुत बुरा मनाया है, और जो उन्होंने लबो लहजा इख्तियार किया है उसमें वो इमरान खान साहब को तनबीह नहीं कर रहे बल्कि धमकी दे रहे हैं। ये आपके ख्याल में धमकी है या तनबीह है, क्या है ये? देखिए, लबो लहजा तो बहरहाल कोई इतना अच्छा नहीं है। आप एक तरफ इमरान खान साहब को अपना लीडर मानते हैं और उन्हीं के तो फ़ैल आप चीफ़ मिनिस्टरशिप लेके बैठे हुए हैं और आप कहते हैं हम एक सेकंड नहीं सोचेंगे कि जब वो असम्बली डिज़ोल्व करना चाहें कर दें। उनकी एक ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन उनसे मुख्तलिफ हो सकती है। आपने उससे पहले अपनी स्टेटमेंट दे दी थी कि जी मेरे मोहसिन हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि आप इधर चले जाएँ, हम तो उधर जा रहे थे, उधर से इधर शिफ्ट हो गए। तो बात यह है कि वैसे तो उसूली तौर पर एस्टैब्लिशमेंट का ये रोल तो एडमिटेड हो गया। भाई एक सियासतदान का, एक साबिक चीफ मिनिस्टर पहले भी ये रहे हैं और बड़ा वीआईपी इनका बड़ा स्टेटस रहा है, और इनकी पार्टी के हेड जो दूसरे चौधरी शुजा हुसैन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी ये दोस्ती और एहसान तो इनका उनके ऊपर होना चाहिए था। वो ही वाज ए पब्लिक सर्वेंट, ही वाज ए सिविल सर्वेंट, ही वाज ए पब्लिक सर्वेंट। तो एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर सियासतदान का, पब्लिक सर्वेंट का सियासतदान के ऊपर क्या एहसान हो सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आया। अच्छा, एक और पब्लिक सर्वेंट का भी जिक्र किया है परवेज़ लाई साहब ने अपने इसी इंटरव्यू में। तो शुएब शाहीन साहब, अब तो खुल के बता दिया है परवेज़ लाई साहब ने कि इनको गिरफ्तार कराने का हुक्म जनरल फैज़ ने दिया, फिर इन्होंने जनरल बाजवा को कह के जनरल फैज़ की ठुकाई करवाई, और फिर जनरल फैज़ ने बताया कि ये आपको गिरफ्तार करने का हुक्म तो इमरान खान ने दिया है। ये कौन सा वक्त है कि परवेज़ लाई साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखें, अगर तो ये जो इस वक्त बातें कर रहे हैं ना, इससे बदनीयती की बू आती है परवेज़ लाई साहब की। पहली बात तो यह है कि जब आप इमरान खान साहब की तरफ गए, उस वक्त भी जनरल फैज़ और इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू आपके मद्देनज़र थी कि इमरान खान साहब दरअसल चाहते हैं परवेज़ लाई साहब जेल चले जाएँ या मुनस्सर लाई साहब दोनों, और ये थ्रू जनरल फैज़ ये बातें कर रहे थे। और जनरल फैज़ साहब जो हैं वो नैब चेयरमैन को डायरेक्शन दे रहे थे। और फिर जब बाजवा साहब की इन्वॉल्वमेंट आई, उनके बकौल जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, तो उसके बाद जा कर के ये काम रुका। इससे ये दो बातें ज़ाहिर हो गई। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब इस बात में सच्चे हैं कि इसका मतलब है कि नैब को कंट्रोल कोई और कर रहा था इस स्टेटमेंट के बाद, अगर ये बात इनकी सच्ची है परवेज़ लाई साहब की। तो दूसरी बात यह है कि इसका मतलब है ये वो एहसान था जिसका जिक्र परवेज़ लाई साहब अब फरमा रहे हैं कि जनाब उन्होंने उसके ज़रिए मुझे रास्ता दे दिया और मेरी क्लियरेंस हो गई। तीसरा एस्पेक्ट ये आता है कि आप जब इमरान खान साहब के साथ बैठे थे और इमरान खान साहब की एक ओपिनियन आ रही थी, आप उस वक्त कहते कि जी जब आपने ये बात करनी है तो मुझे साइड पे कर दें, मुझे साथ ना बिठाएं। फिर अगर आपने कोई इख्तलाफ करना था तो आप बंद कमरे में करते, आप उन्हीं की पार्टी
کہ مرہون منت چیف منسٹرشپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ایک ہفتے کا موقع ملا ہے, یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں پرویز الہی صاحب. اگر تو کوئی ایسے حالات کریٹ کر رہے ہیں کہ کل میں یہ کہہ سکوں کہ جناب میرے محسن کو انہوں نے چونکہ برا بھلا کہا, ہمارے اختلافات ہو گئے, اور دوسری طرف مونس الہی صاحب جا کر ان کے بند کمرے میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کو آشیرواد لیتے ہیں کہ اگر حالات ایز اٹ از چلے تو کم سے کم میں ان کے ساتھ بھی چلنے کے قابل ہو جاؤں. یہ دونوں طرف کھیل ہے جو یہ میرا خیال ہے کھیلنا چاہ رہے ہیں. دیٹ از دی کاز جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے حساب سے وہ سٹیٹمنٹ دے دی اور بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ دی. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانے کو انہوں نے نلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا عطا تارڑ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے 7-8 مہینے پہلے آپ کو دھوکہ دیا تھا, اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو دھوکہ دینے کی تیاری کر رہے ہیں, تو اس دھوکہ دہی میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کدھر جائے گی؟ دوبارہ پرویز الہی صاحب کو گلے لگائے گی یا انہیں گلے لگائے بغیر کوئی ایسا راستہ نکالے گی کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیے, ایک دعائے خیر کہہ کر جب وہ مکرے تھے اور جس میں کلام پڑھا گیا تھا اور وہ انہوں نے پھر وعدہ خلافی کی, زبان دے کے پھر گئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا خمیازہ کبھی نہ کبھی تو بھگتنا پڑے گا. وہ ہمیں دھوکہ دے کے گئے تھے, اب وہ خان صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ان کو مشکل لگ رہا ہے, اور جو اقتدار انہوں نے حاصل کیا تھا وہ شارٹ ٹرم اقتدار ثابت ہوا. تو اب وہ طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب سے کس طریقے سے لڑائی پیدا کروں, اختلافات پیدا کروں, اور اپنے اقتدار کو جو ہے وہ میں مزید طویل کیسے کر سکتا ہوں, اس میں سے کیا رستہ نکل سکتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم شاید اب ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا ہاتھ نہ ملائے, مگر اسمبلیوں کو ٹوٹنے سے جو روکنا ہے اس کی بھرپور کوشش کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری قانونی آپشنز موجود ہیں اور اس پہ ہماری مشاورت بھی جاری ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت نہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں نہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے قول و فعل میں بھی تضاد ہے, ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی ایک بیان دوسرے سے نہیں ملتا. تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے, اور دوسری طرف وہ بیٹے کے ہاتھوں بھی مجبور ہیں کہ بیٹے نے ایک بہت سویئر قسم کی لائن لی ہوئی ہے اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں. تو پرویز الہی صاحب شدید پولیٹیکلی لیگلی شدید مشکلات کا شکار ہیں جی, اور ان کے لیے مجھے کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. آپ یہ بتائیں کہ اگر دیکھیے آپ یہ بتائیں کہ عطا تارڑ صاحب آپ کے پاس کون سا قانونی راستہ ہے جس کے ذریعے آپ اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہ ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کی شکل میں ہو سکتا ہے, اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا جائے تو 186 ممبر ان کو پورے کرنے ہوں گے, اور ووٹ آف کانفیڈنس ڈال دیا جائے تو اس میں ووٹنگ تو چلیں جب ہوگی سو ہوگی, اور اس میں قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں, مگر ایک دفعہ اسمبلی ٹوٹنے سے رک جائے گی. اور اس کے علاوہ بہت سارے ٹریجری بینچز کے ممبران ہیں, میجورٹی, جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت بھی اسمبلیاں تحلیل ہوں. ان کو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا منظور ہے, ایم پی اے کا ٹیگ ساتھ لگنا منظور ہے, مگر ان کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ اسمبلیوں کو قبل از وقت تحلیل کیا جائے. اور اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل جو ہے یہ کوئی جمہوریت کے لیے, پارلیمانی نظام کے لیے کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے. ماضی میں بھی جو یہ ہتھ کنڈے استعمال ہوتے رہے ہیں وہ غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے ہوتے رہے ہیں, وہ غیر سیاسی لوگوں کی طرف سے ہوتے رہے ہیں. تو اس لیے ہماری ایک جمہوری سوچ ہے کہ اسمبلیوں کی جو مدت ہے وہ بالکل مکمل ہونی چاہیے, اور قبل از وقت اسمبلیوں کو تحلیل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت. اچھا شعیب صاحب, کوئی قانونی ہچ ہے اگر عمران خان صاحب اعلان کر دیتے ہیں 23 دسمبر کو جی کہ محمود خان صاحب اور پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ مجھے سمریاں دی تھیں اور ان سمریوں کے تحت اسمبلی توڑنے کا ہم اعلان کرتے ہیں, تو اس کے بعد کیا گورنر جو ہے وہ یہ پوچھے گا کہ یہ سمری جو ہے یہ مجھے چیف منسٹر کے دفتر سے کیوں نہیں آئی, یہ عمران خان صاحب نے اس کو اناؤنس کیوں کیا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے پروسیس تو چیف منسٹر ہاؤس سے ہی ہونا چاہیے اور انہی کی طرف سے ہی جائے گا. انہوں نے تو لکھ کے صرف یہ دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ڈیزالو کر دیں, ایک سمری انہوں نے بنا کے دے دی, سائن کر دیے, تو پروسیس تو ان کے آفس سے ہی ہوگا. لیکن وہ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کی ہینڈ ریٹن جو ہے وہ ایک سمری ہے فار دی پرپز آف ڈیزولوشن آف دی, کیونکہ اگر وہ ڈینائی کریں دونوں چیف منسٹرز کے جی نہیں ہم نے نہیں یہ سائن کیے, یا ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں یا ہم ودرا کرتے ہیں, جب تک وہ ڈینائی نہیں کرتے تو پھر تو وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. گورنر پابند ہے 48 آورس میں اس کو ڈیزالو کرنے کا, اگر وہ نہیں کرے گا اٹ ول آٹومیٹیکلی پریزیوم ٹو بی ڈیزالوڈ.
آرٹیکل 112 کے تحت. اس کے لیے تو کوئی قانونی کسی قسم کی کوئی جواز نہیں ہے. ہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس کا بھی وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ انٹل اینڈ انلیس کہ ایسی کوئی سچویشن نہ ہو کہ وہ میجارٹی کھو چکے ہیں، ایسی تو کوئی سچویشن ہے نہیں ہے. اب ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک طریقہ کار ان کے پاس ہے کہ وہ موشن موو کر دیتے ہیں وقت سے پہلے، وہ نو کانفیڈنس موشن آ جاتی ہے، اگر فرض کرو 23 کو ان کی ڈیٹ ہے یا 21 یا 22 کو وہ کر دیتے ہیں اور وہ آ جاتی ہے اور وہ پروسیس میں ہو جاتی ہے، ان دیٹ ایونچولیٹی یہ کام رک جائے گا انٹل اینڈ انلیس کہ وہ نو کانفیڈنس موشن کے اوپر ووٹنگ ہو اور وہ کسی نتیجے پہ پہنچے. اگر تو وہ پاس ہو جائے گی تو نیچرلی یہ ویسے ہی ان کا ٹائم ختم ہو جائے گا، نیا چیف منسٹر آئے گا. اگر وہ خارج ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی پھر وہ ڈیزالو ہو جائے گی اپنا وہ ٹائم پورا کر کے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ایٹ دس سٹیج کوئی بھی ان کے پاس ایز سچ قانونی راستہ موجود ہے جس کو وہ کامیاب کر سکتے ہیں، سوائے شارٹ ٹرم پلاننگ کے. وہ 2 دن بھی ہو سکتی ہے، 4 دن بھی ہو سکتی ہے، 8 دن بھی ہو سکتی ہے. اچھا جی، اطاعت تارڑ صاحب، شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سوائے تحریک عدم اعتماد کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریزنز تو موجود ہیں کہ اعتماد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اس وقت کھو چکے. جتنی سٹیٹمنٹس ان کی آن ریکارڈ آئی ہیں، آپ اس بات سے شروع کر لیں کہ جب خیال کاسترو نے بطور وزیر حلف لیا تو عمران خان صاحب نے کہا آپ نے کب حلف لے لیا، ہم تو اسمبلیاں توڑنے لگے ہیں، آپ کو کس نے وزیر بنا دیا، مجھے تو نہیں پتا تھا اس بات کا. اس کے بعد کچھ ایم پی ایس کے استعفے آ چکے ہیں. اس کے بعد اوپنلی حسنین درشق جو ایک صوبائی وزیر ہیں، ان کی کیبنٹ کے اندر باقاعدہ ایک منہ ماری ہو چکی ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور بطور وزیر وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. ایک کیبنٹ ممبر نے جو ہے وہ جو ہے عدم اعتماد کر دیا ہے وزیر اعلیٰ کے اوپر. اس کے بعد آپ آگے چلیں تو پرویز الہی صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹس اور آج عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ پرویز الہی صاحب کے خلاف یہ ثابت کرتی ہیں کہ موجودہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد حاصل نہیں ہے ایوان کا. اور یہ دیکھیے یہ کریڈیبل سٹیپس ہیں سارے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس پارٹی کی سٹرینتھ اس وقت 188 ہے اور وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے 186 ووٹ درکار ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے پاس اس وقت سٹرینتھ ہو مینٹین کرنے کی کہ وہ اس کا وزیر اعلیٰ مطلب ہیں؟ یہ ہے کہ ہمارے حساب سے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں. دیکھیں تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے، اعتماد کے ووٹ کا بھی کہا جا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی ہمارے کیسز پینڈنگ ہیں پچھلی حکومت کی بحالی کے. تو تمام آپشنز کھلے ہیں، ٹھیک ہے، تمام آپشنز میں سے کسی ایک کو یا سب کو بھی ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. اچھا اب اس میں ایک اور بھی جو سوال ہے اس پہ بھی بحث شروع ہو گئی ہے کہ ایک کیس ہے جس پہ بڑے سال سے بات ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن میں بھی یہ کیس فائل ہوا، اس کے بعد یہ عدالتوں میں بھی فائل ہوا، اور ہمارے پروگرام میں بھی اس کیس پہ بڑی دفعہ بات ہوئی اور عمران خان صاحب کی موجودگی میں بات ہوئی. یہ معاملہ ہے سیتا وائٹ کی بیٹی کا. پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کے پاس کچھ وفاقی وزارتیں تھیں، تو اس زمانے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ لائیو پروگرام میں ایم کیو ایم کے الزامات جو ہیں ان کا بہت کھل کے سامنا کرتے تھے. ایک میں آپ کو کلپ دکھانا چاہتا ہوں. دیکھ لیں شکل ماشاءاللہ نہیں مل رہی آپ سے، یا مان لو دیکھو یہ ہم ان کے خلاف نہیں کر رہے، ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم اس بچی کو حق دلانا چاہتے ہیں. تکلیف ہو گئی ہے ان کو ایک بچی کے پیچھے، ان کو وہ سیتا وائٹ کی کتنی فکر ہو گئی ہے اس کی بچی کے پیچھے، اور ایک دم ان کو یاد آ گیا ہے کہ جناب اوہو کوئی پٹرنٹی سوٹ ہو گیا 4 سال کے بعد. ان کو یاد اس لیے آ گیا ہے کہ ان کو فکر یہ پڑ گئی ہے کہ الطاف حسین کے خلاف میں نے پروسیڈنگز لندن میں شروع کر دی. اس کے بعد بھی کئی دفعہ یہ معاملہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کے سامنے آتا رہا، کبھی عدالتوں میں، کبھی الیکشن کمیشن میں، اور 2018 کے الیکشن سے پہلے ہم نے بھی خان صاحب کے سامنے یہ سوال کس طرح رکھا اور خان صاحب نے کیا جواب دیا، ذرا سنیں. آپ نے جب نامینیشن پیپر جمع کرائے ہیں تو ہر جگہ پہ فارمر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے لوگ جو ہیں وہ مسئلہ اٹھا دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں سیتا وائٹ کی بیٹی کا. اب اس پر مجھے یاد ہے کہ آپ نے پرویز مشرف کے دور میں ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں ایم کیو ایم کے جو منسٹرز تھے جن کو وہ پورا ریکارڈ اور وہ امریکن کورٹ کا فیصلہ بھی دے کے بھیجا گیا تھا، آپ نے اس کا وہاں پہ جواب دیا. لیکن یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا اور ہر جگہ جب بھی آپ الیکشن میں آتے ہیں مسئلہ آ جاتا ہے. اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس کا کوئی یہ ایشو ہی نہیں ہے. اس کا یہ سلوشن ہے، یعنی اگر یہ ہوتا تو یہ چیلنج ہو جاتے ہیں نا پیپرز ادھر. یہ جو کنٹروورسی ہے بار بار سامنے آتی ہے، اس کو سالو کرنے کا تو بڑا آسان طریقہ ہے. آپ
یس یا نو میں جواب دے دیں. حامد بھائی یہ نان ایشو ہے, نان ایشو ہے. اس کے اوپر میں جواب کیوں دوں؟ اچھا اب شعیب شہین صاحب یہ میں نے آپ کو 2 کلپس اس لیے سنائے ہیں کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا, اور عمران خان صاحب کا خیال تھا یہ نان ایشو ہے, لیکن اب یہ مسئلہ دوبارہ عدالتوں میں آ گیا ہے. بطور ایک قانونی ماہر کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایک نان ایشو ہے یا کوئی ایشو ہے؟ نہیں, یہ نان ایشو اس لیے بھی ہے, 2019 میں جسٹس عطر من اللہ صاحب نے ڈویژن بینچ میں یعنی 2 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا اس بات پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد, اور پھر ساتھ اس میں یہ فائنڈنگز دی ہیں کہ اگر اب کوئی اس ایشو پہ میٹر لے کر آئے گا تو ہم اس کو ہیوی کاسٹ امپوز کریں گے. اور جب کوئی یہ 2019 میں اچھا 18 میں چیلنج کیا گیا, پینڈنگ رہا, فائنل ڈیسیژن دیا جسٹس عطر من اللہ, اس کے آتھر جج ہیں, میں آپ کو ججمنٹ بھی بھیج دوں گا. اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایشو فائنلی ڈٹرمن ہو گیا ہے, اٹ از اے نان ایشو, اس کا کسی اس الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اگر کوئی اس کے بعد کوئی اس ایشو کو دوبارہ ری ایجیٹیٹ کرے گا تو ہم ہیوی کاسٹ امپوز کریں گے. یہ ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے, 2 ججز کا. آپ کو پتہ ہے یہ کیس دوبارہ مجھے پتہ چلا ہے کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس, جو آنریبل چیف جسٹس ہیں, ان کے پاس لگائے. دیکھیں جب ان کے پاس یہ ججمنٹ آئے گی, ظاہر ہے کسی بھی جج کے پاس وہ پچھلی فیصلے تو نہیں ہوتے, سنگل جج جو ہائی کورٹ کا ہے اس کے اوپر ڈویژن بینچ کا فیصلہ بائنڈنگ ایفیکٹ رکھتا ہے, ایک بات. دوسری بات, جب ایک ایشو فائنلائز ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں پرنسپل آف ریس جوڈیکیٹا. ایک ایشو کو دوبارہ ری اوپن نہیں کر سکتے, جو کہ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو پارٹیز کے درمیان ان کے رائٹس کریٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایشو کلوز ڈاؤن ہو گیا تو وہ ہٹ بائی دی کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس دن جب دل کرے گا کوئی بندہ اٹھے گا دوبارہ جا کر وہ پٹیشن فائل کر دے گا. دیٹ ایشو ہیز آلریڈی بین فائنلائزڈ بائی دی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ, اور اس کے بعد کسی نے اس چیز کو نہیں چھیڑا. دیٹ ججمنٹ ہیز اٹینڈ فائنلٹی. اچھا عطا تارڑ صاحب, تو آپ کیا کہیں گے کہ اگر شعیب شہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2019 کی ججمنٹ کی روشنی میں سیتا وائٹ کی بیٹی کا معاملہ ایک نان ایشو ہے, تو اس کو دوبارہ ایشو بنا کے کوئی عمران خان صاحب کو آپ نااہل کروا پائیں گے یا نہیں کروا پائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پرائیویٹ پٹیشنر گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور پرائیویٹ پٹیشنر کی طرف سے یہ درخواست دی گئی ہے, اور 2019 کی اگر آپ ججمنٹ پڑھیں نا تو وہ ججمنٹ یہ تھی, کورٹ نے یہ کہا کہ ہم ان سرکمسٹانسز میں, اس ماحول میں اپنی ایکسٹرا آرڈنری جورسٹکشن ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے. وہ جورسٹکشن پہ معاملہ وہ لے کے آئے اور کیس میرٹس پہ نہیں سنا گیا. اب حامد میر صاحب, قانون کا ایک یہ بالکل سمپل اصول ہے کہ جب جورسٹکشنل ایشوز پہ ایک پٹیشن جو ہے وہ انٹرٹین نہ کی گئی ہو اور وہ میرٹس پہ نہ سنی گئی ہو, تو جب وہ دوبارہ آئے گی تو اس کو میرٹس پہ سنا جا سکتا ہے. اور جورسٹکشن تو اسٹیبلشڈ ہے, یعنی وہ ایک کاغذ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 2006 میں لاہور میں سائن ہوا ہے, جس میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیرین کی خالہ کو اس کی والدہ کی وفات کے بعد اس کا گارڈین مقرر کرتا ہوں. اب جب وہ ڈاکیومنٹ لاہور میں سائن ہوا تو پاکستانی کورٹس کی جورسٹکشن آ گئی. اب عمران خان صاحب نے کس حیثیت میں کیا, اور وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں, ان کو الیکشن کمیشن میں یہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ ان کے ڈیپینڈنٹس کتنے ہیں, ان کے بچے کتنے ہیں, ان کی اسپاؤزز کتنی ہیں. تو یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے اور دوبارہ کھول نہیں سکتا. 2019 کا معاملہ میں نے پڑھا ہے, اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ کورٹ نے اس وقت اپنی ایکسٹرا آرڈنری جورسٹکشن ایکسرسائز نہیں کی. تو جب جورسٹکشن ایکسرسائز نہیں کی, وہ میرٹس پہ گیا ہی نہیں, تو اب یہ کیس دوبارہ میرٹس پہ سنا بھی جا سکتا ہے, میرٹس پہ اس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے. اور عمران خان صاحب کو ہر حق حاصل ہے کہ اپنا دفاع کریں, تمام ڈاکیومنٹس لے کے آئیں اور اس ایشو کو ونس اینڈ فار آل کلوز کر دیں, تاکہ یہ دوبارہ ایشو کراپ اپ پاکستان کی سیاست میں نہ کرے. بٹ بینگ پبلک آفس ہولڈر, ہی از اوپن ٹو اسکروٹنی, یعنی ان کو ایک احتساب کے پروسیس سے بھی گزرنا ہے, ان کو اپنے نامینیشن پیپرز کے حوالے سے بھی مکمل شفافیت کو انشور کرنا ہے, اور اس بات کی ضمانت دینی ہے کہ میں نے اپنے نامینیشن پیپرز میں کسی قسم کی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا, کسی قسم کی کنسیلمنٹ نہیں کی. جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو آپ پبلک آفس ہولڈر تب بنتے ہیں کہ جب آپ کی ہر چیز پبلک کے سامنے کھلی ہو اور اس کی اسکروٹنی ہو, اور اگر کوئی چیز چھپائی ہے تو پھر قانون میں اس کی سزا موجود ہے, اور جس نے چھپائی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اچھا, اب اس میں ایک اور بھی ایک ایشو آ رہا ہے, اور وہ یہ آ رہا ہے جی کہ پرویز الہی صاحب ہی نے بتایا کہ ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی تو پھر
پاکستان میں 1 سال کے لیے فائنینشیل ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے. یہ پرویز الہی صاحب نے بتایا, یہ مجھے کسی اور نے نہیں بتایا, میں نے پرویز الہی صاحب کے انٹرویو میں یہ بات سنی ہے. اور پھر میں نے آئین کا آرٹیکل بھی دیکھا ہے جی, ایمرجنسی والا جو آرٹیکل ہے 232. تو کیا پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ایسی ہے کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے اکنامک ایمرجنسی کی بات کی. تو کیا پاکستان میں اقتصادی صورتحال ایسی ہے کہ اکنامک ایمرجنسی لگ جائے گی؟ تو یہ ایک اہم معاملہ ہے, اور کہیں اس کو خیبر پختونخوا کی صورتحال سے تو نہیں جوڑا جائے گا. اس پہ بات کرتے ہیں ہم وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا سے ایک معروف صحافی اور کئی کتابوں کے مصنف جناب عقیل یوسف زئی بھی موجود ہوں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کیا ہم کسی ایمرجنسی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ایمرجنسی سے ریلیٹڈ جو آئین میں آرٹیکلز ہیں 232 ہے اور 233 ہے, تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. آج عمران خان صاحب نے جو خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے ہیں. وہ کہتے ہیں جی, معیشت کا جنازہ نکالنے کے علاوہ یہ امپورٹڈ سرکار چمن سے سوات, لکی مروت اور بنو کی تک پیش آنے والے واقعات کی شکل میں پاکستان میں دہشت گردی کی شرح میں 50% اضافے کا باعث ہے اور اسے نمٹنے میں ناکام رہی ہے. اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا ہے. اب ہم بات کریں گے پشاور میں معروف دفاعی تجزیہ نگار اور کئی کتابوں کے مصنف اور پاک افغان امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں جناب عقیل یوسف زئی صاحب. اور ان کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں اس لیے مدعو کیا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے جی, اس کا ٹائٹل دیکھیں, اور ٹائٹل کا نام کیا ہے کتاب کا؟ وار زون. اور وار زون یہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کو. اور یہ جو کتاب ہے یہ شائع تو اس سال ہوئی ہے, یہ 2022 میں ہی شائع ہوئی ہے, لیکن اس میں جو کچھ ان کی تحریریں ہیں وہ 2021 کی اور 2022 کی ہیں. تو ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ خیبر پختونخوا جو ہے وار زون بننے والا ہے؟ تو اس لیے ہم نے عقیل یوسف زئی صاحب کو بلایا. عقیل صاحب بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ کو 1-1.5 سال پہلے, 2 سال پہلے یہ کیوں یقین ہو گیا تھا کہ خیبر پختونخوا وار زون بننے والا ہے؟ بہت شکریہ عامر صاحب. اس میں تو کوئی دوسری آرا ہے ہی نہیں. آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہے کہ جو سب بندی ہو رہی تھی پراکسس کی, اور جس طریقے سے امریکہ اور نیٹو سرنڈر ہو رہا تھا اور افغان حکومت سرنڈر ہو رہی تھی دوحہ پروسیس کے دوران, اور جس طریقے سے پاکستان کا ایک نیا رول سامنے آ رہا تھا, اور اسی ہی دوران میں مفتی نور ولی محسود صاحب جو کہ ٹی ٹی پی کی 3 مقتول یا سابقہ جو امراء تھے یا امیر تھے, سربراہ تھے, ان کے استاد رہے ہیں, اور جن کی انٹرنیشنلی بہت زیادہ لنکس بھی ہے, اور ایک جہاد کا ان کا اپنا ایک فلسفہ بھی ہے. تو اسی ڈیوریشن سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے اور وہ ری گروپنگ کر رہے تھے, وہ مختلف نیریٹیوز کو آگے بڑھا رہے تھے, وہ تنظیم سازی کر رہے تھے. مگر دوسری جانب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت تھی جن کو ان تمام چیزوں کا ادراک ہی نہیں تھا. فیڈرل گورنمنٹ بھی تحریک انصاف کی تھی. اس کے بعد جو نئی حکومت بنی ہے, تو جو ہمیں گلہ ہے عامر میر صاحب وہ یہ ہے کہ اس تمام والے, جب یہ وار زون, پہلے یہ بفر زون تھا, اس کے بعد 9/11 کے بعد یہ تو وار زون ہی رہا ہے. مگر جو ہم نے ایک چیز دیکھی ہے امیر صاحب وہ یہ ہے کہ 2001 جب 9/11 ہوا, آپریشن المیزان شروع ہوا, اس کے بعد 2007-8 جب ٹی ٹی بنی, اور یہ 2021 اور 22 اس وقت ایک فریق تھے یا 2 فریق تھے. اب کے بار جو اطلاعات آ رہی تھی وہ اس قسم کی تھی کہ داعش بھی درمیان میں کودے گا, القاعدہ بھی گروپ ہوگا, افغانستان کے اندر جو حکومت آئے گی وہ ٹی ٹی پی کو باقی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی, اور اس کے علاوہ چند اور تنظیمیں بھی, سینٹرل ایشین تنظیمیں بھی ایکٹیویٹ ہوگی. تو جو سب بندی ہو رہی تھی, اور اس کے مقابلے میں جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی تھی, اس میں جو ابہام تھا, اس میں جو کنٹراڈکشنز تھی, اس میں جو لاتعلقی تھی, تو اسی کی بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ 2022 میں ایک اور جنگ لڑی جائے گی, ایک اور حملے ہوں گے خیبر پختونخوا, اس کا فوکس ہوگا. اور اب اس سے اندازہ لگائے میر صاحب کے رواں برس خیبر پختونخوا میں تقریباً
115 हमले हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, ये 2008 में भी नहीं हुए अच्छा, थे तो शायद, इसमें और ये अब 2001 ये में बताएं भी कि नहीं ये हुए क्या थे। सूरत हाल ऐसी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमले हो रहे हैं और जो बन्नू में CTT का दफ्तर जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया गया, तो उसके बाद कोई हंगामी हालत का नफाज हो सकता है, इमरजेंसी लग सकती है? मीर साहब, जो खौफ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो इदारों और फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल है, और यहाँ पर जो इतलात आ रही है कि मज़ीद हमले मुतवक्के है, उसके बाद तो कोई भी मुहज़्ज़ब और ज़िम्मेदार हुकूमत या हुक्मरान या सियासतदान होते तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर लेते। इसलिए कि मैं सिर्फ कल एक फिगर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हम जब कह रहे हैं कि हालत जंग में है खैबर पख्तूनख्वा और कम्प्लिकेटेड वार सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में प्रैक्टिस की अक्रॉस द बॉर्डर और पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कल ये लोग हमारी बात नहीं मानते थे कि ये मुबालगाई से काम ले रहे हैं, ये अपनी जर्नलिस्ट उसको जो है ना ऊपर उठा रहे। कल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एक डेटा जारी किया है, और मेरे साहब उसमें यह है कि रवा बरस मतलब 2022 में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर 8 खुदकश हमलों समेत 219 हमले किए गए हैं, जिसमें 122 अफसरान और एहलकार शहीद हो गए हैं और 125 ज़ख्मी हो गए हैं। और इसी बरस हामिद मीर साहब, मेरे ख्याल में 28 हमारे अजला है इंक्लूडिंग पेशावर, इसी बरस जो डेटा है, मोतबर डेटा है, उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 16 अजला में अटैक्स हुए हैं। तो इसके बाद इमरजेंसी तो लगनी ही चाहिए। ये अच्छा, तो पाकिस्तान की सलामती तो का अता इशू है, तारड़ ये तो खैबर पख्तूनख्वा की अता तारड़ साहब, अगर ये खैबर पख्तूनख्वा की ये सूरत हाल है, तो परवेज़ लाई साहब जो हैं वो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसकी भी बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो क्या आपको लगता है कि हम इमरजेंसी की तरफ ही जा सकते हैं? देखिए, अभी पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकला है, पाकिस्तान ने अपना GSP प्लस स्टेटस मेंटेन किया है, पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा जो है वो तय पाया है, तो मैं नहीं समझता कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के मुल्क में हालात मौजूद हैं। इससे ज़्यादा तो खान साहब के दौर में मौजूद थे कि जब पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट में था, IMF का मुआहदा ताख़ीर का शिकार था, हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर पा रहा था, हमारा GSP प्लस स्टेटस ख़तरे में था। जब ये तमाम ख़तरात टल गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता डॉलर भी स्टेबल हो रहा है, हम थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी एक पेड सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए तो ठीक है, वो खान साहब ने बड़ा उस पर पैसा लगाया है और उनकी सोशल मीडिया कैंपेन जो चलाई है इस हवाले से, ये देखते हुए कि अब और कोई पत्ता खेलने को है नहीं, तो मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी और डिफ़ॉल्ट की खबरें फैला दो। और उसके ऊपर से देखिए, जो IMF का मुआहदा सबोटाज करने की कोशिश की गई, उनके वज़रा के मौक़िफ़ आपके बिल्कुल सामने हैं। तो ये तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ख्वाहिश ज़रूर है खान साहब की और उनकी जमात की, मगर मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात नहीं हैं। ठीक है, अब आ जाएं खैबर पख्तूनख्वा के सूबे पर। 18वीं तरमीम के बाद मीर साहब, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो सूबाई हुकूमत की, महकमा दाखिला की, पुलिस की जिम्मेदारी है। तो ये पिछले 9 साल से किस सियासी जमात की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में जिसने लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिन्होंने वहाँ पे चोर चोर डाकू डाकू की गर्दान तो ज़रूर की, मगर क्या वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके? क्या परवेज़ खटक के बाद महमूद खान आके सूबे में कोई गुड गवर्नेंस का निज़ाम ला सके? आज दूसरों पे इल्ज़ाम धरने वाले, मुल्क में इमरजेंसी का निफाज का मुतालबा करने वाले, ये तो अपने गिरेबान में तो झांकें कि उन्होंने अपने सूबे का किस तरह बेड़ा गर्क किया है, और इसकी जिम्मेदारी उनको कबूल भी करनी चाहिए और उठानी भी चाहिए। शुएब शाहीन साहब, परवेज़ लाई साहब क्यों कह रहे हैं कि अगर असम्बलियाँ तोड़ दी तो फिर 1 साल के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी? देखिए, परवेज़ लाई साहब तो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से वो चीफ़ मिनिस्टरशिप को कंटिन्यू कर सकें। ज़ाहिर है, एक तरफ वो इमरान खान साहब को डराते हैं, दूसरी तरफ इनको एक PDM वालों को एक इशारा भी देते हैं कि आप इमरजेंसी लगा सकते हो, या एक राय कायम कर सकते हैं कि वो ऐसा हो भी सकता है। ये एक उनकी राय है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एज सच कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आज नहीं है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के पूरे सूबे को वहाँ गवर्नर राज लगा दे। इत्तला के लिए है कि कल बनू में CTT का दफ्तर, जो कि एक किराए के घर में कायम किया गया, कल वहाँ पे बहुत से जो सरकारी एहलकार हैं उनको
کڈنیپ کیا گیا اور ان کو اپنی تحویل میں رکھا گیا. ابھی تک وہاں پہ لوگ, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکش حملہ ہوا ہے, اور تھوڑے دن پہلے میر علی میں بھی خودکش حملہ ہوا تھا. تو یہ اس کو خودکش سر حملے اگر دیکھیں 2002 میں کیا کیفیت تھی, ورس کیفیت تھی جب الیکشن ہوئے. اس کے بعد آ جائیں 2008 میں, اس سب سے بدترین صورتحال 2008 میں تھی. اس وقت بھی الیکشن ہوئے, 2002 میں بھی الیکشن ہوئے, بالکل ٹھیک, اور اس کے بعد سچویشن بہتر ہو گئی. آج جو سچویشن ہو رہی ہے, یہ تارڑ صاحب سے میں اختلاف کروں گا, یہ ایشو ریلیٹ ٹو منسٹری آف انٹیریئر ہے, آپ کی دہشت گردی کے معاملات ہیں. اس پہ آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ جو کیا ہے, یا جو بھی سو کارڈ معاہدہ ہوا یا بات چیت ہوئی, ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات عمران خان کے دور میں شروع ہوئے, اور ٹی ٹی پی کے جو کنوکٹڈ کچھ ملیٹنٹس تھے, نام لے لیتا ہوں مسلم خان, عمران خان صاحب کے دور میں صدر عارف علوی صاحب نے ان کو معافی دی, اپنا صدارتی اختیار استعمال کرتے ہوئے, انہیں پھانسی کی سزا تھی. جی وہ اس معاہدے کے تحت ہوئی نا, اس میں ہماری آرمی نے اس میں رول ادا کیا. اس میں دیکھیں, یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے, یہ ہمارا سیکورٹی فورسز کا کام ہے, یہ پولیس کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکے. یہ پولیس کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. چلیں, یہ آپ کا کام ہے, منسٹری آف انٹیریئر کا, فوج کا. خیبر پختونخوا پولیس جو ہے وہ اس کو آپ لاہور کیپیسٹی نہیں ہے ان کی, آپ ان کو لاہور بھیج دیتے ہیں. سر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں, سوات والا واقعہ ہوا, وہ آپریشن کس نے کیا؟ فوج نے کیا. یہ وزیرستان کا سارا معاملہ کلیئرنس کس نے کی؟ فوج نے کی. اچھا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جہاں کوئی ایسی سچویشن ہے, تارڑ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا, 18ویں ترمیم کو دیکھتے ہوئے بنایا, بہت بڑے بڑے پاکستان لیول پہ آپریشنز اور انٹرنیشنل لیول پہ کیے اس سی ٹی ڈی نے. اب اگر صوبہ خیبر پختونخوا کے پاس بھی سی ٹی ڈی کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے تو اس کو بند کر دیں. اگر صوبہ خیبر پختونخوا یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو اپنی وہ رسپانسبلٹی ایبڈیکیٹ کر دے, کہہ دے کہ جی ہم یہ کام نہیں کرنا جانتے, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. جو کام ہے وہ دوسروں پہ ذمہ داری ٹھہراتے ہیں. تو اگر پنجاب کا سی ٹی ڈی کا ڈپارٹمنٹ یہ کر سکتا ہے, اور دیکھیں پنجاب بھی ہمارا اتنا ہی ہے جتنا خیبر پختونخوا ہمیں اتنا ہی پیارا ہے, مگر وہاں کی گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے اگر ایک معاملہ خراب ہوا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ان کو لینی چاہیے. اور یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ وہاں کیپیسٹی نہیں ہے. پچھلے 9 سال میں وہاں کیپیسٹی بلڈنگ کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بارڈر کی سچویشن ہے, دوسرے بارڈر سے آ کر کے کوئی لوگ گھس جاتے ہیں یا وہاں سے فائرنگ کرتے ہیں, جہاں آپ کی یونیفارم یعنی آرمی وہاں کنٹرول نہیں کر سکی, آرمی کے لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے اوور اینڈ ابو چیز ہے, جو پولیس کی کیپیسٹی سے زیادہ کی چیز ہے. اچھا, عقیل یوسف زئی صاحب بھی اب بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. عقیل صاحب, میں بالکل آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے یہ ایک سوال اٹھایا گیا کہ جو خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, روزانہ وہاں پہ خود کچھ حملے ہو رہے ہیں, تو یہ کام جو ہے یہ دراصل قومی سلامتی کے اداروں کا ہے, اور اس میں یہ بھی ایک اہم ایشو ہے کہ جو پاک افغان بارڈر ہے اس پر جو کراس بارڈر موومنٹ ہے اس کو روکنا بھی بڑی اہم ایک چیلنج ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے لیے. تو یہ صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے, لیکن جو سی ٹی ڈی ہے اس کے بارے میں ایک ہمارا جو اہم قومی ادارہ ہے اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے. رپورٹ تو چاروں صوبوں کی جو سی ٹی ڈی ہے اس کے بارے میں ہے, لیکن جو خیبر پختونخوا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک سال میں 704 حملوں میں 305 افراد شہید ہوئے, اور سی ٹی ڈی میں بجٹ کا 96% حصہ صرف تنخواہوں اور الاؤنسوں پہ جاتا ہے. سی ٹی ڈی میں ہیومن ریسورسز کی اہلیت ناقص ہے, نہ تجربہ کار ہے, اسلحہ ناکارہ ہے, کوئی تربیتی ادارہ قائم نہیں کیا گیا, نہ کوئی اس کے لیے منصوبہ بنایا گیا, اور کے پی کے حکومت کی توجہ نہ ہی سی ٹی ڈی کی اہلیت پر ہے نہ ہی گورننس پہ ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو سی ٹی ڈی کا بنو میں دفتر ہے یہ ایک کرائے کے مکان میں ہے, اور اس کرائے کے مکان میں کوئی پراپر جیل بھی نہیں تھی, اور اس کرائے کے مکان میں کچھ دہشت گردوں کو کافی عرصے سے بند کیا ہوا تھا, اور انہوں نے پھر ان کے جو محافظ تھے جو ان پہ پہرا دے رہے تھے انہی کو یرغمال بنا لیا. تو عقیل یوسف زئی صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیا اس میں زیادہ ذمہ داری خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی ہے, یا صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت ہے دونوں کی ذمہ داری ہے؟ میر صاحب, دونوں کی ذمہ داری ہے. بدقسمتی سے یہاں پر تو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے ہی نہیں. جس طرح ہمیں افغان پالیسی نظر نہیں آتی کہ ایک سال میں ہماری افغان پالیسی کیا رہی ہے یا کیا ہوگی, اس کی
नौयत क्या होगी। देखिए मैं आपको दो ही अहम लोगों के बयानात का हवाला देता हूँ। 10 अगस्त को हामिद मीर साहब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव महमूद खान साहब के घर से कुछ फासले पर एक अटैक हुआ, एक फौजी अफसर को यरगमाल बनाया गया, एक DSP को गोली मारी गई। और 10 अगस्त के बाद खैबर पख्तूनख्वा कि उस वाक़े के बाद यहाँ पर मोहम्मद अली सैफ साहब ने कहा कि चंद वाक़यात होते रहते हैं। और दूसरा बयान उन्होंने मीर साहब ये दाग डाला कि वहाँ पर कोई तालिबान वगैरह नहीं आए थे, वो एक तालिबान बंदा अपनी एक रिश्तेदार की अयादत के लिए आता है। इससे आप सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद 16 अगस्त को राना सनाउल्लाह साहब ने जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने कहा कि इस किस्म के हालात में छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं। अब क्या है मीर साहब के 15 अगस्त 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक पाकिस्तान के अंदर 265 अटैक्स हुए हैं। 265 में 160 खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। एक और फिगर आप सुन लें, आपने अभी शुमाली वज़ीरिस्तान की बात की। रवा बरस शुमाली वज़ीरिस्तान में 10 खुदकश हमले हुए हैं, जिसमें 4 हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुए हैं। यहाँ पर तो क्लियरिटी नहीं है ना। देखें कल जमान पार्क में चीफ मिनिस्टर साहब और उनके मिनिस्टर जिस तरीके से बात करते हंस रहे थे, उस वक्त बनू पर हमला हुआ था। यहाँ पर तो हामिद मीर साहब हमें ये पता नहीं चलता कि बनू में क्या हो रहा है। ये आपका चीफ मिनिस्टर स्वात खान वो 10 अगस्त के वाक़े के बाद 2.5 महीने बाद ज़बरदस्ती करके जो है ना वो स्वात अपने इलाके में गए थे। कोर हेडक्वार्टर में यहाँ पर मीटिंग्स हुई, कोर कमांडर चले गए, आर्मी चीफ वहाँ पर चले गए। उसके बाद अब भी जितनी भी चीज़ें हो रही है बदकिस्मती से और सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं ये लोग। कल भी जो 4 लोग वफात पा गए हैं, शहीद हो गए हैं बनू में, लकी मरवत में, तो लकी मरवत में किन पार्टियों की नुमाइंदगी है? तहरीक इंसाफ की और JUI की है। किसी अवामी नुमाइंदे ने जाकर उनकी अखलाकी सपोर्ट में उनके जनाजे में शिरकत नहीं की। इधर तो लग रहा है कि हम हालत जंग में हैं और पंजाब और सन और बाकी हमारे सियासतदान जो है ना, हमारा मीडिया और सब लोग जो है ना गड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम एक बार फिर 2007 और 8। तो आपके ख्याल में जो वो तोशाखाने की घड़ी है वो पाकिस्तान का असल मसला नहीं है, जो खैबर पख्तूनख्वा में खुद कुछ हमले हो रहे हैं ये असल मसला है? क्यों नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा ने मीर साहब खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाक़ाजात में 400 ड्रोन हमले हुए हैं, उसका हिसाब मुझे कौन देगा? खैबर पख्तूनख्वा की इसी पेशावर में 110 खुदकश हमले हो गए हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। ये अच्छा, तो बॉर्डर की आपने बात की, बॉर्डर पर कौन क्या कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा की इतनी बुरी सूरत हाल है कि अकील यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब तो अपने इलाके में मटा में कभी कभी जाते हैं और इनका अपना ताल्लुक भी स्वात से ही है अकील साहब का, तो इलेक्शन कैसे होगा वहाँ पे? देखिए इलेक्शन तो जैसे मैंने कहा कि पिछले पुराने ज़माने में इससे जो वर्स्ट कंडीशन थी उस वक्त भी हुए। 2008 में आपके सामने वो शहीद हुए कई सियासतदान जो ANP के थे, बलोर पता नहीं कौन से थे, पता नहीं कौन, नहीं सर, नहीं बशीर अहमद बलोर साहब, हाँ मुझे नाम नहीं आ रहा था, बशीर बलोर साहब नाम नहीं आ रहा था, बशीर बलोर साहब शहीद हुए और ANP के बहुत सारे लोग शहीद हुए। तो मेरा मतलब है कि उस वक्त भी ये वर्स्ट कंडीशन थी ना, कोई आसान हालात तो नहीं थे। इलेक्शन तो हर ज़माने में होते हैं और होंगे। देखें इसमें संजीदगी की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है। जैसे अकील यूसुफज़ई ने बड़ी खूबसूरत बात की, अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कि अफगान पॉलिसी क्या है। इसी तरह आज तक ये पॉलिसी भी बैरिस्टर सैफ साहब की उन्होंने स्टेटमेंट बताई या राना सनाउल्लाह साहब की, दोनों की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू पिक्चर नहीं बता रहे। इसका मतलब ये है कि या तो कुछ छुपाना चाह रहे हैं या इसका मतलब है कि इनको उस तरह का पूरी तरह अदराक नहीं है। ठीक है, दोनों सूरतों में इसका मतलब है या विल नहीं है या स्किल नहीं है, या विल नहीं है या स्किल नहीं है। ये इनको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत है। आखिर में मैंने आपको शेख रशीद साहब की एक ट्वीट पढ़ के सुनानी है और इस ट्वीट में मुझे काफ़ी एक रंजोलम की दास्तान नज़र आ रही है। शेख साहब फरमाते हैं, इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिखाया, असम्बलियाँ टूटती हैं या नहीं, लोगों के दिल टूट चुके हैं। असम्बलियाँ टूटती हैं या नहीं, लोगों के दिल टूट चुके हैं। अता तारड़ साहब, शेख रशीद साहब लगता है बेयकीनी का शिकार हैं। असम्बलियाँ टूटती हैं या नहीं, लेकिन वो कहते हैं लोगों के दिल टूट चुके हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा दिल टूट चुका है, इसको जोड़ने का एक ही तरीका है, नया इलेक्शन करा दो। आपको शेख रशीद का टूटा हुआ दिल जोड़ने में क्या परेशानी है?
کروا دیں نیا الیکشن. کیوں بھاگتے ہیں آپ الیکشن سے؟ اس بیچارے غریب کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے گا. شیخ صاحب کو دل جو ہے جوڑنا آتا ہے. وہ ہر نئے الیکشن کے بعد ایک نئی سیاسی جماعت میں جا کے اپنے دل کا رفع کروا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دل جوڑ لیتے ہیں. تو کوئی نہیں, ابھی اگلا الیکشن آئے گا تو شیخ صاحب کسی اور کشتی میں بیٹھے ہوں گے, کسی اور کشتی میں سوار ہوں گے, نئے دل کے لیکن ساتھ, شیخ صاحب کا جماعت دل کہنا ہے کے کہ ساتھ. میں عمران تو خان کوئی کے بات نہیں, ساتھ مگر کبھی نہیں دھوکہ کروں گا. اور شیخ صاحب بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی پارٹی جو ہے اور آپ کی اتحادی پارٹیاں اتنی ان پاپولر ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگتے ہیں. تو اس لیے وہ کیسے دوسری طرف کدھر جائیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن سے بھاگتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وقت میرا ختم ہو گیا ہے. اور شیخ رشید صاحب کا ٹوٹا ہوا دل ہے, وہ کہہ رہے ہیں اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں یا نہیں ٹوٹتی, عوام کا دل ٹوٹ چکا ہے. وہ اپنے آپ کو عوام کہہ رہے ہیں, ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے. اس کے لیے ایک نیا الیکشن کروانا بہت ضروری ہے. نیا الیکشن کروانے کے لیے عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تھا, لیکن بات جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.